اور چوتھی بات ہے کہ یہ بھی سمجھ لیں کہ عام باتیں جو ہیں وہ یہ ہے جی کہ سورج جو ہے، چاند جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہے، اور دیکھیں کہ چاند پہ یہ لوگ پہنچ گئے ہیں باقاعدہ اپنے راکٹس کے ذریعے، اور چاند پہ اترے ہیں اور چاند پر باقاعدہ چلے ہیں، اور چاند کی بلکہ مٹی لے کے آئے ہیں۔ تو اس لیے مشرکین، معاندین، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جی کہ اگر آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے تو ان کے لیے کیسے کھل گئے کہ یہ اوپر چلے گئے اور چاند پہ بھی پہنچ گئے۔ اسی لیے پہلے جب یہ خبریں آئی تھیں نا تو اکثر ہماری برادری مولوی صاحبان انکار کر رہے، جھوٹ بولتے ہیں جی، کون کہتا ہے چاند پہ پہنچے، سب جھوٹ ہے۔ لیکن اب تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ ہے، انہوں نے تو بالکل دکھلا دیا ہے کہ یہ دیکھو جی چاند پہ جا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اب اس کا انکار کیسے کریں؟ یہ بڑی مشکل ہے نا جی کہ ہمارے سیدھے سادے میرے جیسے جو مولوی ہیں نا وہ بات مانتے ہیں لیکن بڑی دیر کے بعد، کیونکہ وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ لوہا اڑتا ہو، ہوائی جہاز کیا ہے، اور اتنا بوجھ اٹھانے کے بعد وہ اڑتا ہو۔ یہ اب خود ماشاءاللہ اس میں بیٹھ کے حج پہ آتے ہیں، تو اب کیسے انکار کریں؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ یہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی وہ چاند پہ پہنچ گیا۔ اللہ کے بندے، یہ چاند ہے یا جتنے سیارات ہیں یہ آسمان کے نیچے ہیں، آسمان کے اوپر نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قنادیل معلقۃ بین السماء والارض بسلاسل من نور فی ایدی الملائکہ، کہ یہ جتنے ستارے ہیں اور شمس ہے، قمر ہے، یہ ایسے ہیں جیسے یہ دیکھو نا فانوس لٹکا ہوا ہے چھت اور زمین کے درمیان میں، یہ آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کی نور کی باقاعدہ رسیاں جو ہیں وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جب قیامت آئے گی تو اتنی دیر لگے گی نا، چھوڑ دو، چھوڑ دیا، سارے ستارے جھڑ گئے، اذا الکواکب انتثرت، اذا السماء انشقت۔ تو اس لیے یہ باقی جو آتا ہے نا کہ چوتھے آسمان پہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی سورج کا جو مرکز نور ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہے، لیکن وہ خود چوتھے آسمان پہ اس کا جسم یا جرم یا وجود نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ یہ دماغ ہے اور یہ ہماری آنکھیں ہیں، تو آنکھوں سے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا مرکز بصارت جو ہے وہ دماغ ہے۔ اس لیے بعض اوقات ڈاکٹر حضرات جب ساری انکوائری کرتے ہیں اور ایکس رے وغیرہ یہ وہ، تو کہتے ہیں جی کہ آپ کا مرکز جو ہے نا اس میں نور ختم ہو گیا، تو اب آنکھوں کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں کا علاج یہ ہے کہ اس کے آگے پردہ آ گیا ہم نے ہٹا دیا، موتی آ گیا ہم نے ہٹا دیا، کالا پانی آ گیا تو پھر مشکل ہوتی ہے، شبکہ بدلنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب مرکز میں اللہ نے نور نہیں رکھا تو مادرزاد اندھے کا ہم کیسے آپریشن کریں؟ تو اس لیے مرکز الگ ہوتا ہے، جیسے سورج اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کی گرمی، اس کا نور، اس کی روشنی ہمیں پہنچ رہی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں پہ غور کریں تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ جس آدمی نے شرک پہ موت آئی، کفر پہ موت آئی، قبر پرستی پہ موت آئی، غیر اللہ کی نظر نیاز دیتے دیتے مر گیا، اللہ فرماتے من یشرک باللہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت اپنی حرام کر دی ہے، کبھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو۔
دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں ہوں گے اور جہنم والے جہنم میں ہوں گے، اللہ درمیان میں پردے ہٹا دیں گے کہ دیکھیں ایک دوسرے کو۔ اب وہ جہنمی چیخ کے پکاریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ وہ جہنمی چیخیں گے، کہیں گے جنت والوں مہربانی کرو کوئی پانی ہمارے اوپر پھینکو، ہم آگ میں جل رہے ہیں، اور کوئی بچا کچا کھانا بھی پھینک دو۔ تو آگے مومن کیا جواب دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اللہ نے جنت کی نعمتیں جہنم والوں پہ حرام کر دی ہیں، کیسے بھیجے تمہیں، کیسے ہم دے سکتے؟ تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی وہی مثال دے کے فرما دیا، یعنی یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ ان کے اعمال بھی اوپر نہیں جائیں گے۔ کذالک نجزی المجرمین۔ یاد رکھو قرآن میں کبھی لفظ آئے گا کافرین، مشرکین، مجرمین، فاسقین، ظالمین، وہ سیاق و سباق کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے نا کہ بندہ شرک کرے، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کا سجدہ کرے۔ اور فرمایا پھر جہنم میں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ جیسے آدمی نیچے بچھونا بچھاتا ہے، اللہ نے فرمایا ان کا بچھونا بھی آگ ہوگی، اور اوپر آدمی اوڑھنا اوڑھتا ہے وہ بھی آگ ہوگی۔ کیا معنی؟ اوپر نیچے وہ آگ میں جل بھن رہے ہوں گے۔ کذالک نجزی الظالمین۔ اسی طرح ہم یہ سزا دیتے ہیں ان کو جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا تھا، انہوں نے غیروں کو سجدے کیے، غیروں کو پکارا، غیروں کو حاجت روا سمجھا۔ تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں